لانگ اویٹڈ، ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ کب ہماری توجہ اس طرف بھی آئے گی کہ بہت سارا ایسا وائلنس جو کہ انکاؤنٹڈ جاتا ہے، یعنی کہ میری جو اس وقت پوائنٹ ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ہے، اس کو کون ایڈریس کرے گا۔ اور رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی کی جانب سے قومی اسمبلی میں پیش کردہ گھریلو تشدد کے خلاف قانون میں ترمیم کا جو بل ہے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے، اور یہ بل نہ صرف گھریلو تشدد کی نئی تعریف پیش کرتا ہے بلکہ متاثرہ افراد کے لیے قانونی تحفظ بھی فراہم کرے گا۔ بالکل، اس بل کے تحت جسمانی، نفسیاتی، جنسی اور اقتصادی تشدد کو جرم قرار دیا گیا ہے اور مرتکب افراد کے لیے سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ ہم اس سب پہ بات کر لیتے ہیں، نن ادر دین شرمیلا فاروقی صاحبہ آج خود ہمارے ساتھ موجود ہے، رکن اسمبلی پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق۔ شرمیلا صاحبہ السلام علیکم، صبح بخیر، تھینک یو سو مچ۔ ایک تو شو میں آنے کے لیے شکریہ، اور اس ایشو کو ٹیک اپ کر کے اور اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ شاکر ہیں۔ مجھے بتائیے گا شرمیلا صاحبہ، اس بل میں جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کی ڈیفینیشن بھی بیان کی گئی ہے، کیا کیا چیزیں یہ بل کور کرتا ہے، ذرا یہ بتائیے۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے آج اپنے اس پروگرام کے اندر اس بل کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ ایک تو دس بل از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور 2013 میں جب میں سندھ اسمبلی میں تھی تو جب بھی ہم نے اس کے اوپر قانون سازی کری تھی اور سندھ نے اس کے اوپر جو لیجسلیشن کی تھی دیٹ واز ایگزیمپلری۔ اس قانون کے اندر میں نے کچھ چیزیں ایسی ایڈ کری ہیں جو سندھ والے قانون کے اندر نہیں تھی۔ یہ بل صرف جو ایک عام تاثر جا رہا ہے کہ صرف خواتین تک محدود ہے، یہ خواتین تک محدود نہیں ہے۔ اس میں خواتین، بچے، مرد حضرات، ٹرانسجینڈر، ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز اور اینی ولنریبل پرسن، چاہے وہ بوڑھے ہوں، کوئی بھی شخص ہو جو ایک گھر میں رہتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، ان سب کے لیے ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابیوز کی جب بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جسمانی تشدد ہو گیا، یہ ابیوز ہیں، لیکن جو سائیکولوجیکل ابیوز ہے، نفسیاتی ابیوز جو ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اگر کسی بوڑھے شخص کو اس کا بیٹا گھر میں مستقل طور پر سائیکولوجیکل ابیوز کر رہا ہے کہ میرے اوپر بوجھ ہیں، یا اس کو پیسے نہیں دے رہا، یا اس کا خیال نہیں رکھ رہا، اس کے میڈیکل ایکسپنسز نہیں اٹھا رہا، یہ اکنامک ابیوز ہے، دس از معاشی تشدد۔ یہ بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے۔ سیکشل ابیوز کو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ ایک خاتون اگر وہ کسی وجہ سے حاملہ نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے گھر والے جو اس گھر میں رہ رہے ہیں اس کو مسلسل تانے دیتے ہیں، دس از آلسو اے فارم آف سیویئر ابیوز۔ یہ تمام چیزیں دیکھیں، اس کے اوپر ہم انفارچونیٹلی اتنی بات نہیں کرتے تھے، لیکن یہ شدید متاثر کرتی ہے نہ صرف ایک عورت کو، مرد بھی ہوتے ہیں۔ اگر مرد کو کسی وجہ سے کوئی ایشو ہے، اور اگر گھر کے لوگ اس کو اگر تانا دیتے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتا ہے کسی وجہ سے، اس کی کوئی معذوری ہے اور اس کو چھپایا جاتا ہے یا اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے، دس از آلسو فارم آف ابیوز۔ اور اس میں جو شخص یہ کرتا ہے اس کے لیے تو سزا ہے ہی، لیکن جو اس شخص کو یہ ابیوز کرنے میں مدد کرتا ہے یا بیٹ کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے لیے بھی سزا ہے۔ ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، ہم عام طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کی اگر میں خاص طور پر بات کروں، وہ پروو ہی نہیں کر پاتے ان پر تشدد اس طرح کا، یعنی ابیوز تو ہوتا ہے، کوئی انہیں گالم گلوچ کر رہا ہے، کئی بار بہت سارے ہسبینڈز یا گھر کے لوگ انہیں خرچہ نہیں دیتے ہیں ان کے بچوں کا، یہ جو اکنامک ایک ابیوز ہے، لیکن ہاؤ ڈو دے، خاص طور پر یہ جو وربل ابیوز ہے، ہاؤ ڈو دے پروو دیٹ؟ دیکھیے جی، اس کے اندر تو ہم نے سیدھی ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ ایک تو آپ عدالت جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، یا آپ کے بہاف پہ جو بھی آتھورائز پرسن ہے وہ اس کو پر جائے۔ اور اب تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مینٹل ابیوز از آلسو اے فارم آف ابیوز۔ یہ تو سپریم کورٹ نے اب اس کو سیٹل کر دیا ہے۔ آئی تھنک جسٹس عائشہ صاحبہ کا ایک ججمنٹ آیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے دس از آلسو اے ویلڈ ریزن فار ڈیورس۔ سو اگر یہ چیزیں اب منظر عام پر آ رہی ہیں اور ایکسیپٹنس کے لیول تک جا رہی ہیں، دیکھیں ان کو پروو کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں۔ اگر ایک عورت ہو یا کوئی اگریو پرسن ہو، اینی بڈی، چاہے کوئی گھر کا ایک شخص ہو جس کو اس کا بیٹا یا بہو ابیوز کرتے ہیں، وہ اگر جاتا ہے عدالت میں تو 7 دن کے اندر عدالت نے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا ہے،
اور اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ while looking at the evidence also circumstantial evidence، کیونکہ جب آپ عدالت کے سامنے جاتے ہیں نا اور جب آپ دلائل دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور عدالتوں کا کام ہی یہ ہے کہ سمجھنا اور وہ چیزیں دیکھنا جو ایک عام آدمی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا. اور اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ابیوز ہوا ہے تو وہ اس اگریوڈ پرسن کے لیے ابیوزر کی طرف سے کمپنسیشن بھی کرے گی. اگر میرے میڈیکل ایکسپینسز کسی وجہ سے میرا بیٹا نہیں اٹھا رہا کیونکہ وہ مجھے بہت سمجھ رہا ہے، تو عدالت اس کو باور کرائے گی کہ وہ میڈیکل ایکسپینسز دے، اس کے دیگر ایکسپینسز دے. اور اگر کہیں تشدد ہوا ہے، کہیں پر کسی قسم کا کوئی فزیکل بھی کوئی ہارم کیا گیا ہے، تو عدالت یہ بھی حکم کر سکتی ہے کہ وہ شخص جس نے ابیوز کیا ہے وہ گھر چھوڑ کے چلے جائے. Okay, ma'am, just one اگر last thing. if the court feels کہ there is severe physical harm تو وہ عدالت یہ بھی آرڈر کر سکتی ہے. پھر پروٹیکشن آفیسرز ہیں ہر لیول، ڈویژنل لیول کے اوپر ہم نے اس قانون میں رکھا ہے کہ آپ پروٹیکشن کمیٹیز بنائیں جو ایسے ورنریبل لوگوں کو آگاہی بھی دے کہ آپ کے یہ حقوق ہیں. اور دیکھیے قانون سازی کرنا میرے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اس قانون کو پاس کرانا. جب یہ نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس ہوا اس کے بعد ایک کمیٹی میں گیا، میں ایز این ایم این اے، ایز این امپاورڈ وومن، پڑھی لکھی خاتون جو اپنے لیے اپنے حقوق کے لیے بات کر سکتی ہوں، مجھے اس بل کو ڈیفینڈ کرنا اس کمیٹی میں میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. کیونکہ میرے سامنے کچھ ایسے بھی مرد حضرات بیٹھے تھے اور کچھ ایسی بھی خواتین بیٹھی تھی جو اس کو نہیں سپورٹ کر رہی تھیں، جو کہہ رہی تھی کہ نہیں جی یہ تو یہ جو سائیکولوجیکل ابیوز ہے، جو نفسیاتی ابیوز ہے، یہ کیا بات ہے، اگر میاں کو غصہ آ گیا اس نے ڈانٹ دیا تو کیا وہ جیل چلا جائے گا. یہ بھی باتیں مجھے سننی پڑیں. پھر کچھ ایسی بھی خواتین تھی جنہوں نے وہ اوورwhelmingly اس کو سپورٹ کیا، کچھ ایسے بھی مرد تھے جنہوں نے اوورwhelmingly سپورٹ کیا. تو آج بھی ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے فورمز پہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول there are people who will oppose this. لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہیں سپورٹ کرتے. لیکن میں شکر گزار ہوں کہ میری جماعت کی کہ مجھے وہ سپیس دیتی ہے پیپلز پارٹی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ سپیس دیتے ہیں کہ ہم اس قسم کی پیپل اسپیسیفک لیجسلیشن کریں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ نے اس بل کو سپورٹ کیا. اعظم طاہر صاحب ایز لا منسٹر سپورٹڈ دس بل، اور یہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا. نیشنل اسمبلی سے بھی جب یہ پاس ہوا تو JOIF کی 2 خواتین نے کھڑے ہو کے اس بل کو اپوز کیا. اور مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ عورتیں کھڑے ہو کے اس بل کو اپوز کر رہی ہیں. ایک عورت اگر ایک عورت کا درد نہیں سمجھے گی، یا ایک بچے کا، بوڑھے کا، یا ایک ٹرانسجینڈر کا، دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ہم صنف نازک ہیں اور ہم زیادہ کمپیشنیٹ ہم سمجھتے ہیں. اگر جب وہ کھڑے ہو کے اپوز کرتی ہیں تو جب مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، اب اس نے سینٹ میں جانا ہے. اور میری گزارش ہوگی، اور میں آپ کے چینل سے بھی کے توسط سے بھی یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اب ہر اس سینیٹر کی جو اس نیشنل سینٹ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ میری جماعت کا ہو چاہے وہ کسی اور جماعت کا ہو، اف یو وانٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، اور اگر آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے سے یہ ابیوز چاہے وہ خواتین پہ ہو، مردوں پہ ہو، بچوں کے اوپر ہو، ٹرانسجینڈر کے اوپر ہو، کسی بھی شخص کے اوپر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو، تو آپ کو اس بل کو اوورwhelmingly سپورٹ کرنا ہے اور میجورٹی کے ساتھ پاس کرانا ہے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ اس اہم معاملے کے لیے. آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو کہ یہ آپ کے توسط سے پاس ہوا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.